اعوذ باللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد و ستائش پروردگار عالم کے لیے، درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، لعنت و نفرین اللہ رسول اور اہل بیت کے دشمنوں کے لیے، دعائے سلامتی آپ سب کے لیے۔ قال الصادق علیہ السلام: انا للہ حرما وہو مکہ وانا لرسول اللہ حرما وہو مدینہ وانا لامیر المؤمنین حرما وہو کوفہ وَإِنَّا لَنَا أَهْلُ الْبَيْتِ حَرَمًا وَهُوَ قُمْ۔ مکہ، مدینہ، نجف، قم، یہ نام تو آشنا ہے نا آپ کو۔ یہ سرزمین، یہ وادیاں، جن وادیوں کو مقدس وادی قرار دیا گیا ہے، مولانا اجازت ہے، ان مقدس ترین وادیوں میں جن میں بیت المقدس یعنی فلسطین کی سرزمین، جن میں مکہ المکرمہ، جن میں مدینہ منورہ، جن میں کوفہ یعنی جہاں اس وقت ہم ہیں۔ یاد رہے کہ نجف اشرف ایک کوفے کی نواحی اور دیہی ایک آبادی کو کہتے ہیں جو آج شہر ہے، اور یہ خشکیدہ سمندر بحر الجف، ایک جو سمندر خشک ہو گیا تھا، وہ آبادی ایک دیہی علاقہ، ورنہ اصل شہر جو ہزاروں سال پرانا شہر ہے، جس میں 1000 سے زیادہ نبیوں کی قبریں ہیں، وہ کوفہ ہے۔ اور نجف کوفے کا ہی ایک نواحی علاقہ ہے جو آج مولا کی برکت سے اصلی شہر قرار پا رہا ہے، اور کوفہ فرعی ہو گیا ہے، یعنی پہلے کوفہ اصلی تھا اور نجف فرعی تھا۔ کچھ زمینیں ایسی ہیں جو آسمانوں کا افتخار ہیں۔ ان زمینوں میں سے ایک زمین وہ ہے جہاں اس وقت میں اور آپ قدم رکھے کھڑے ہیں۔ 1000 سے زیادہ نبیوں کی قبریں اور 10,000 سے زیادہ اولیاء الہی کی قبریں اور فرشتوں کے نازل ہونے کی جگہ، اور سب سے بڑی بات یہ کہ جس زمین کو علی نے پسند کیا ہو وہ نجف کی زمین ہے، وہ کوفے کی زمین ہے۔ تو ہم مولا کائنات کی پسند پر اپنی پسند کو لے کر آئے ہیں، یعنی یہ ہم اس وقت مولا کی پسندیدہ جگہ پر ہیں، اور شاید یہی ایک سبب بنے گا یا یہ ایک سبب بنے گا کہ مولا ہمیں پسند کریں گے۔ ہم اس وقت سرزمین نجف پر ہیں اور بڑھ رہے ہیں ہمارے قدم اس روضہ اقدس کی طرف، جو روضہ اقدس مرکز اولیاء ہے۔ سنی شیعہ نے جو روحانیت کے اور معنویت کے اور عرفانیات کے، اور ہمارے سنی بھائیوں کے ہاں تصوف کے سلسلے ہیں، وہ ظاہراً 11 سلسلے ہیں۔ ان سارے سلسلوں کا سر سلسلہ وجود اگر کوئی ہے، یعنی ہر سلسلے کی جو روحانی، اکیڈمک اور تعلیمی جو بنیاد رکھی ہے وہ مولا علی نے رکھی ہے۔ یعنی دنیا میں کوئی ولی نہیں ملے گا آپ کو جو علی علی نہ بولتا ہو۔ نعرہ حیدری، حیدری، جس کے ہاں مولا کائنات سے محبت کا اظہار نہ پایا جاتا ہو۔ ہم اس سرزمین پر ہیں، یہاں اللہ کا ہر ولی آ کر، میں ایک لفظ کہہ رہا ہوں اپنی پرانی زبان میں، کہ جہاں دنیا کا ہر ولی آ کے گھڑا بھرتا ہو، جہاں دنیا کا ہر ولی آ کے چلم بھرتا ہو، وہ سرزمین ہے نجف اشرف کی سرزمین۔ لہٰذا ہم کہاں ہیں، پہلے تو ہمیں اس بات کا اندازہ ہونا ہے، ہمیں اپنی قدر کو محسوس کرنا ہے، ہمیں اپنے آپ کو پتہ
اہمیت دینی ہے کہ ہم کہاں ہیں، ہم کون ہیں، ہم کہاں ہیں۔ پھر اب جب جا رہے ہیں اور بڑھ رہے ہیں ہمارے قدم سرزمین نجف کی بھی اس روڈ پر، اس رستے پہ جو شاعر رسول ہے، جو اہم ترین رستہ ہے، یہاں صبح سے لے کے شام تک، بلکہ صبح سے لے کے صبح تک مسلسل علماء کرام، فقہاء عظام، مراجع عظام، ہم ابھی آیت اللہ سیستانی کے گھر کے آگے سے گزرتے ہوئے جائیں گے، یعنی بالکل جب حرم کے قریب پہنچیں گے تو سیدھے ہاتھ پہ ہمارے آیت اللہ سیستانی کا گھر ہے۔ یہاں مرکز علم، مرکز فقاہت، مرکز ولایت، یعنی ہر اعتبار سے ایسا مرکز ہے، یعنی اگر میں اپنی عقیدتوں کا اظہار کروں کہ روزانہ مدینے والا اسے سلام کرتا ہے اور یہ مدینے والا مدینے سے یہاں سلامت، کے ساتھ دل مولا علی مولا علی مولا علی مولا۔ اور یہ مدینے والے کو، کیونکہ یہ علماء کرام تشریف فرمائے، خاص طور پہ میرے سینئر، میرے محترم، میرے استادوں کی جگہ جناب مولانا منور نقوی صاحب ہمارے ہم ان کے ساتھ ہیں اس قافلے میں، اور ہمارے بزرگ علماء تشریف فرمائے ہیں، خاص طور پہ جناب علامہ محسن کاظمی صاحب تشریف فرمائے ہیں، لاہور کے، پنجاب کے بالخصوص بڑے مضبوط خطیب ہیں۔ تو میں عرض ہی کر رہا ہوں کہ اپنی ہمیں قدر کو معلوم کرنا، ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرنا، وقت کو ضائع نہیں کرنا، وقت کو یہاں کا ایک لمحہ شاید پاکستان کے کئی اپنے وطن کے یا اور جگہوں سے شاید کئی سالوں کے برابر ہو۔ آپ ذرا غور فرمائیں کہ جب 1000 مہینوں سے افضل ایک رات ہو سکتی ہے تو پھر 1000 شہروں سے افضل علی کا شہر۔ تو جیسے ایک رات میں ہم 1000 سالہ کام کر سکتے ہیں، ایسے ہم ایک لمحے میں اپنی صدیوں برابر کام یہاں کر سکتے ہیں۔ خیال رہے کہ درود و سلام پڑھتے ہوئے، ذکر کرتے ہوئے، خلوص و سچائی کے ساتھ، پاک دلی کے ساتھ بڑھائیں گے قدم اس جانب، مگر چند شرائط کے ساتھ۔ جس طرح حج بیت اللہ کی قبولیت کا ایک رستہ یہ ہے کہ ہم اپنے حقوق معاف کروائیں، ایسے مولا کائنات کی زیارت کا ایک رستہ، قبولیت کا ایک رستہ یہ ہے کہ ہم اپنے حقوق دوسروں کے اوپر جو گئے ہیں، ڈل گئے ہیں، چلے گئے ہیں، وہ معاف کر دیں، اور دوسروں کے حقوق جو ہماری گردن پر ہیں ہم انہیں معاف کر دیں، اور دوسروں سے معافی کے طلبگار رہیں۔ میں نے اگر آج تک کسی کی کوئی غیبت کی ہے، میں نے کسی کی کوئی برائی کی ہے، میں نے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے، کسی کا حق میری گردن پر ہے، تو میں اس سے التجا کروں کہ وہ مجھے معاف کر دے، اور ایسے ہی میں بھی اسے معاف کر دوں۔ تو اس نیت کے ساتھ آگے بڑھیں گے، اور یہ سوچ کر آگے بڑھیں گے، اور دلوں کو صاف کر کے آگے بڑھیں گے۔ سوچئے، میں بھی سوچتا ہوں، چلتے چلتے آپ بھی رستے میں سوچتے رہیے گا کہ فلاں سے میری ناراضگی چل رہی ہے، فلاں سے میرا شکوہ چل رہا ہے، فلاں سے میرا بیر اور دشمنی چل رہی ہے، میں مولا علی کے صدقے میں اسے معاف کر رہا ہوں۔ اور یقین جانیے کہ جو علی کے صدقے میں کسی کو معاف کرے گا نا، تو پھر علی اسے معاف کرے گا، پھر مولا کائنات کے حوالے اپنا کام کر دیجیے۔ خاص طور پہ میں اپنی بہنوں سے، بچیوں سے، عزیزوں سے، اپنی بزرگ خواتین سے گزارش کروں گا کہ دل صاف کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ خاندانی جھگڑے آج یہاں رستے میں ختم کر کے جائیں گے، اور جب واپس آئیں گے تو پھر فون کر کے کہیں گے جی وہ میں نے تمہیں دعا کی ہے وہاں جا کے، وہ کہے گا جی 5 سال سے تو یہ میرے سلام کا جواب نہیں دے رہی تھی، انہوں نے میری دعا کی ہے وہاں جا کے۔ اچھا، نہیں دے رہی تھی، نہیں دے رہا تھا، دونوں کہہ رہا ہوں میں۔ خواتین کے ساتھ مجھے ابھی 10 دن گزارنے، کہیں ناراضگیاں نہ شروع ہو جائیں کہ صاحب ہم ہی پر رکھ کے ساری باتیں ہوتی ہیں۔ تو خواتین سے بھی اور مردوں سے بھی، دونوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ اپنے آپ کو پاک صاف، یعنی دل کو پاک اور صاف رکھتے ہوئے ہم مولا کائنات کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ پہلی زیارت ہے اس سفر کی، ہمارے آنے کے بعد یہ پہلی حاضری ہے، پہلا سلام ہے۔ مولا کرم کریں گے، ہمیں قبول فرمائیں گے، اور جسے علی نے قبول کر لیا پھر اسی کو اللہ قبول کرتا ہے۔ اللہ اس کی عبادت کو اس کے منہ پر مارے گا جس کے دل میں علی نہ بستا ہو۔ وہ سارے فضائل، مناقب، وہ عظمتیں، وہ سارے پیغامات جو ہم اپنے وطن میں سنتے ہیں، انہیں ذرا ذہن میں دہراتے ہوئے، اور اس سرزمین کی ہوا میں بھی علم ہے، یہ یاد رہے، یہاں کی فضا میں بھی علم ہے۔ یہاں جب ہوا چلتی ہے تو علم بانٹتی ہوئی جا رہی ہوتی ہے۔ تو یہاں ہم انشاءاللہ اس سفر کے اندر علمی نشستوں کا بھی انتظام ہماری طرف سے الحرمین کے دوست کرتے ہیں، موسیٰ بھائی، محمد علی بھائی،
انشاءاللہ علمی نشستیں بھی رہیں گی، سوال جواب کے دوران یہ بھی رہیں گے، استفادہ ہوگا علماء کرام سے۔ میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ میری جو معروضات ہیں اس کو کوئی محسوس نہ کرے، اور اس کو اچھا سمجھتے ہوئے، اس کو صحیح مانتے ہوئے اسی انداز سے قربتاً اللہ ادورو کا یا امیر المومنین عنی وعن والدی وعن اخواتی وعن احبائی وعن جمیع المومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات قربتاً اللہ۔ یہ نیت ہے ہماری کہ مولا میں آپ کی زیارت کو آ رہا ہوں، اپنی طرف سے، اپنے والدین کی طرف سے، اپنے بہن بھائیوں کی طرف سے، اپنے عزیز و اقارب کی طرف سے، تمام مومنین مومنات کی طرف سے، تمام مسلمین و مسلمات کی طرف سے قربتاً اللہ۔ اس نیت کے ساتھ ہم جائیں گے، سب کو اپنے ساتھ لے کے جائیں گے۔ جو ہمارے ساتھ نہیں آئے وہ بھی ہمارے ساتھ جا رہے ہیں حرم میں، ان کو ہم اپنے ساتھ حرم میں لے کے جائیں گے، اور مولا کائنات اس ہماری آنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما رہے ہیں۔ ہمیں بلایا ہے تب آئے ہیں نا ہم، ورنہ بہت سارے لوگ